کھانے پینے کی تجھے سمجھ تھی، صفائی ستھرائی کا خیال کیا، تجھے اوڑھنے پہننے کی سمجھ تھی، تجھے بستر کی سمجھ تھی، تجھے زندگی گزارنے کی سمجھ تھی، یہ تجھے سمجھ کیوں نہ آئی کہ قبر کے اندر کون سی زندگی چلے گی؟ کیا لے کے آیا؟ دنیا کی جمع چوکڑی کے لیے، دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے میرے عزیز و آپ کیا نہیں کر رہے؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اباڑوں سے پنجاب جا رہے، پنجاب والے کراچی جا رہے، پورے پاکستان والے دبئی جا رہے، سعودیہ جا رہے، پوری دنیا کے اندر جا رہے، اس کے لیے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ ایسے ایسے حرم میں لوگ ملے جو 30-30 سال سے وہاں ہیں، 18-18 20-20 سال سے وہاں ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی خوشیاں نہ دیکھی، لڑکپن نہ دیکھا، شباب نہ دیکھا، جوانی نہ دیکھی، اچھلنا کودنا نہ دیکھا، گڑلیوں چلنا نہ دیکھا۔ آج وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھ، تو نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی اور بڑھاپا گوا دیا، بتا تیرے بچوں نے ایک لمحہ بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا بھی کوئی نہیں کی ہے؟ پڑے ہیں سارے۔ کوئی سنوکر پہ بیٹھا ہوا، کوئی ڈبو پہ بیٹھا ہوا، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی رنڈی بازی کر رہا ہے، کوئی گناہ گاری کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اس زمین کے اندر جس ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا، اس زمین کے اوپر تجھے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں یقین آتا سورہ قبرستان میں جا کے دیکھ لینا، کتنی قبروں کے اوپر یا حیو یا قیوم لکھا ہوگا، کتنی قبروں کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا، کتنی قبروں کے اوپر کتبے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ تاریخ وفات بھی لکھی ہے، تاریخ حیات بھی لکھی ہے، تاریخ ولادت بھی لکھی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، تاریخ ولادت تو آئی ڈی کارڈ پہ لکھنی چاہیے تھی، آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھنی چاہیے تھی، پاسپورٹ پہ لکھنی چاہیے تھی، یہ تو میرے عزیزوں بے فارم پہ لکھنی چاہیے تھی، برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھنی چاہیے تھی۔ ایمانداری سے بتا، جب پڑھنے والا کوئی نہیں، جب لکھنے والا کوئی نہیں، غلطی نکالنے والا کوئی نہیں، وہ قبرستان کے اندر اتنے بڑے کتبے کے اوپر کیوں لکھ کے آئے؟ تاریخ ولادت اس کی یہ تھی، تاریخ وفات اس کی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اباڑوں کے غیور مسلمانوں، کیا یہ لکھنے سے ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی؟ لیکن مالک کائنات کا نظام بھی عجیب ہے، مالک کائنات بھی بے نیاز ہے۔ مالک کائنات نے تیری میری نسل کے ہاتھوں سے لکھوا دیا، جن سے میں نے حرام اور حلال نہ چھوڑا، جس کے لیے میں نے اپنا پرایا نہ چھوڑا، بڑے بڑے دونوں ہاتھوں میں چھرے پھیر کے لوگوں کے حقوں کو پامال کرتا رہا۔ میرے عزیزوں، آج اسی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2023 کے اندر دنیا سے رخصت ہوا۔ مالک کائنات نے پورے قبرستان والوں میں، پورے جہان والوں میں، پورے انسانوں کے اندر اعلان کیا 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2023 کے اندر میرے پاس آیا، اور لوگوں میں نے سے 53 سال کی مہلت دی تھی، یہ کتنا بے وفا نکلا کہ میرے سے یاری لگا کے کوئی نہیں آیا ہے۔ 53 سال رہا، مجھ سے دور رہا، لیکن پھر بھی میرے سے ناراضگی اور میرے سے دشمنی مول لے کے آیا ہے۔ لکھو، اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے کر دو میرے۔ جتنے قبرستان کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے آخری آرام گاہ، لکھا ہے نا؟ اباڑوں والوں، اگر آخری آرام گاہ قبر ہے تو پھر جنت کہاں چلی گئی، جہنم کہاں چلی گئی؟ یہ دنیا کا دھوکہ، دنیا کا دھوکہ ہے میرے عزیزوں۔ اس دھوکے کے اندر میرے عزیزوں میں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، جو مال و متاع چھوڑا۔ تیرے میرے بچوں کو اتنی جلدی تھی، جلدی جلدی آپ کو مجھے قبر کے اندر اتار کے آئے، جو آخری انتظار گاہ تھی بھلے کہ میں اس پہ بھی آخری آرام گاہ لکھ کے آ گئے، اور پھول ڈال کے آ گئے، پتیاں ڈال کے آ گئے، اگر بتیاں لگا کے آ گئے، ایک لکڑی سی لگا کر آ گئے، اور ابا جان کو کہہ دیا ابا جان تیری اوقات یہ تھی، تیری حیثیت یہ تھی، تیرا مقام یہ تھا، چل چلے۔ میرے عزیزو، جب باپ نے قبر کو گھڑتا دیکھا، دائیں بائیں سے اپنے آپ کو پستا پچتا دیکھا، دائیں بائیں سے کیڑوں بچھوؤں کو نکلتا دیکھا، تو چیخیں مار کے کہنے لگا 40 قدم پر جا کر دعا کرنے والوں میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کس نے کہہ دیا آخری آرام گاہ؟ رب اکبر کی قسم ہے، یہ تو آخری آرام گاہ ہے۔ میں اکانومی کا ٹکٹ لے کے آیا، مجھے اکانومی کی جگہ مل رہی ہے، میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے آتا، میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے آتا تو مجھے جگہ بھی ایسی ملتی۔ میرے عزیزو، جتنا زمین کے اوپر رہ رہے ہو، اللہ اکبر، سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، سوچ سمجھ کے آنکھیں کھولنا، سوچ سمجھ کے کھانا پینا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، مالک کائنات جب اس زمین کو گرم برم کرے گا، اللہ اکبر، جب اللہ اس زمین کو ہلائے گا، واخرجت الارض اثقالها، تو زمین اپنا آپ گھگل دے گی جو اس کے اندر ہے۔ یہ قیامت کے دن میرے عزیزو بول بول کے کہے گی الہی
اسے ہلنے نہ دے، اسے جانے نہ دے، اسے رونے نہ دے، اسے ہنسنے نہ دے۔ یا اللہ کچھ تیری مخلوق تھی جو باڑو شہر کے اندر سجدے کیا کرتی تھی، یا اللہ یہ وہ لوگوں میں شامل ہے جو ننگے ہو کر اللہ اکبر تیری زمین کے اوپر نافرمانی کیا کرتا تھا، تجھے بھی ناراض کیا کرتا تھا، تیرے حبیب کو بھی ناراض کیا کرتا تھا۔ بولے گی یہ زمین۔ پڑھو سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ گیا تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، فیک بنا کر لگا دی گئی۔ یا اللہ میں نے کوئی نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے کیا۔ یہ فرشتے کہیں گے اللہ ہم لکھنے والے تھے، ہم دیکھتے تھے، الہ العالمین تیرے سے ڈرتا نہیں تھا، تیرا خوف دل سے نکالتا تھا، اس نے اپنے نہ چھوڑے پر آئے نہ چھوڑے، اس کی نگاہیں دائیں بائیں پھرتی تھی، یہ کھڑا سامنے کہ نہیں نہیں۔ اس چہرے کو سجانے والے، دودھ پینے والے، مکھن کھانے والے، باداموں والا دودھ پینے والے، اس جسم کو خوبرو بنانے والے، اس چہرے کو، اس وجود کو بڑا طاقتور بنانے والے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو فرشتوں کی گواہی کا انکار کرتا ہے، زمین کا گواہی کا انکار کرتا ہے، تو اپنے پرائے کی گواہی کا انکار کرتا ہے، اللہ فرمائیں گے ایک گواہ میرے پاس ہے، اس گواہ کی گواہی کا کیسے انکار کرے گا؟ یا اللہ وہ گواہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج تیرا وجود بولے گا، بولو ہاتھوں، بولو پیروں، انسان کی ران کا یہ گوشت کا ٹکڑا بولے گا، اللہ فرمائیں گے بول 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 یہ کیا کیا کرتا تھا؟ جب یہ بول کے کہے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، منہ کے اندر انگلیاں چبا چبا کے رو رو کے کہے گا ہائے کون تھا؟ رات کا اندھیرا تھا، پردے بھی ڈلے ہوئے تھے، روشندان بھی بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھی، کون تھا جو ہماری باتوں کو رات کی طریقے کے اندر سارے کا سارا لکھ کر ہمارے منہ پر آج مار رہا ہے؟ مہمانوں کو رسہ دیجیے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بچنے سے پہلے، اس وقت کی شرمندہ ہونے سے بہتر ہے میرے عزیزوں آج انسان کو اپنے آپ کا خیال کر لینا چاہیے۔ قیامت کے دن جن کے لیے میرے عزیزوں ہم نے راتیں کالی کر دی، دن کے اجالے میں اپنے آپ کا خیال نہ کیا، کہ قیامت کے دن کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہی نہ ہوگا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، ابا کتنا احساس کرتا ہے، بہن بھائی کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے پرائے کتنا خیال کرتے ہیں، یقین جانو علماء اکرام بیٹھے ہیں قیامت کے دن ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ سامنے آج میرے کیا ہو رہا ہے؟